رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عما يتساءلون عن النبأ العظیم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وحاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. قرأت کلام پاک کے بعد میں حافظ عامر صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیں اور خوش گفتگو کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. اما بعد. حضرات گرامی قدر، آج جس موضوع پہ میں نے آپ کے سامنے گفتگو کرنی ہے وہ ہے تعفف، دست سوال دراز کرنے سے رکے رہنا، خودی و خودداری، غیرت و غیوریت کو اپنانا. حضرات، خودی و خودداری، غیرت و غیوریت یہ وہ عظیم الشان صفت ہے. جو لوگ اس صفت سے متصف ہوتے ہیں وہ لوگ کمال عروج کو پہنچ جاتے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جو اپنی عزت و شرافت کی حفاظت و صیانت کرتے ہیں، اور جو لوگ اس عظیم الشان صفت سے عاری ہوتے ہیں وہ اپنی عزت و شرافت کا سودا کرتے ہیں، اپنی خودی و خودداری کی بھیٹ چڑھاتے ہیں. اور طرفہ تماشا یہی وہ لوگ ہیں، طرفہ تماشا یہی وہ لوگ ہیں جو باقاعدہ اپنی گداگری کو اپنی غیرت و غیوریت کی بھیٹ چڑھا کر کے باقاعدہ کاغذی شکل دے کر لوگوں کے سامنے اپنی غریبی کا ڈھنڈورا پیٹ کر باقاعدہ لوگوں سے بھیک مانگتے ہیں. اور اس سے بڑھ کر تعجب خیز بات یہ ہے کہ اس میں مسلم فقراء صف اول کے فقیر بن کر باقاعدہ دوسرے اقوام و ملل کی قیادت و سیادت کرتے ہیں. اگر ہندوستان کا ایک سرسری جائزہ لیا جائے اور ایک دائرانہ نظر ڈالی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ ہندوستان کا ہر چوتھا فقیر مسلم فقیر ہے. گویا ہندوستان کے فقراء میں 25% فقراء مسلم فقراء ہیں. اور اس سے بڑھ کر تعجب کی بات یہ ہے کہ ان 25% مسلم فقراء میں ان کی تعداد زیادہ ہے
جنہیں گھر کی چار دیواری زیادہ زیب دیتی تھی، یعنی مسلم خواتین جنہیں گھروں میں رہنا چاہیے تھا، وہ باقاعدہ طور پر شاہراہ عام پر لوگوں کے سامنے بھیک مانگتے پھرتے ہیں، مسجدوں کو اپنا مرکز بنا لیتے ہیں، مسجدوں پر لوگوں کے سامنے دست سوال دراز کرتے ہیں اور باقاعدہ کاغذوں کو لے کر بھیک مانگنے کے لیے دکانوں کا رخ کرتے ہیں، ہر جگہ بھیک مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور اس سے بھی بڑھ کر تعجب کی بات یہ ہے کہ صرف خود اکیلے بھیک نہیں مانگتے، بلکہ اپنے معصوم بچوں کو، چھوٹے نونہالوں کو ساتھ لے کر چلتے ہیں، گویا بچپن سے انہیں یہ تعلیم دے رہے ہوتے ہیں کہ وہ بڑے ہو کر لوگوں کے سامنے دست سوال دراز کریں، بھیک مانگے۔ بچپن سے ہی وہ باقاعدہ لوگ اپنے بچوں کو یہ تعلیم دیتے ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا تھا الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، کہ دینے والا ہاتھ بہتر ہے اس ہاتھ کے مقابل جو لوگوں کے سامنے دراز ہوتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیک مانگنے کی، گداگری کی مذمت بیان فرماتے ہوئے فرمایا لیس الغنى لیس المسکین الذی یطوف علی الناس تردده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان ولكن المسكين وإنما المسكين الذي يتعفف، کہ مسکین وہ شخص نہیں ہے جو لوگوں کے پاس ایک لقمے کے لیے، دو لقمے کے لیے، یا پھر ایک کھجور کے لیے یا دو کھجور کے لیے لوگوں کا طواف کرتا ہے، لوگوں کے چکرے کاٹتا ہے، بھیک مانگتا ہے، تو ایسا شخص مسکین نہیں ہے، بلکہ مسکین شخص تو وہ شخص ہے جو لوگوں کے سامنے دست سوال دراز کرنے سے رکے رہتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مذمت بیان فرماتے ہوئے فرمایا ہے لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله وليست في وجهه مزغة لحم، کہ جو شخص لوگوں کے سامنے برابر دست سوال دراز کرتا رہتا ہے، بھیک مانگتا رہتا ہے، تو کل قیامت کے دن ایسے شخص کے چہرے پر گوشت نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ علماء کرام وَلَيْسَتْ فِي وَجْهِهِ مُزْغَةُ لَحْمٍ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ لا ينظر اللہ الیہم یوم القیامہ، کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی طرف نظر کرم نہیں فرمائے گا۔ اور دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خموش کدوح، یعنی جو شخص مانگنے کو اپنا پیشہ بنا لیتا ہے تو کل قیامت کے دن وہ بارگاہ الہی میں اس حالت میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر زخم ہوں گے، داغ و دھبے ہوں گے، اس کی صورت بدصورت نظر آتی ہوگی۔ اور ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الذی یسأل من غیر حاجت کمثل الذی ینتقط الجمر، کہ جو شخص لوگوں سے بلا حاجت بغیر ضرورت کے مانگتا ہے تو گویا ایک آگ کا انگارہ وہ لوگوں سے طلب کر رہا ہے، اب اس کی مرضی ہے چاہے تو مانگ مانگ کر اس آگ کے ٹکڑے میں اضافہ کرے یا پھر اس سے باز رہ کر اس میں کمی کرے۔ تو بھیک مانگنے والوں کے متعلق یہاں پر چند باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ جو لوگ بھیک مانگتے ہیں تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے دربار میں اس حال میں حاضر ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کے طرف نظر کرم بھی نہیں فرمائے گا، یا پھر ان کے چہرے پر گوشت نام کی کوئی چیز ہی نہ ہوگی، اور اگر ہوگی بھی تو داغ و دھبوں کے ساتھ، زخموں کے ساتھ ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کے مطابق، ان تعلیمات کے ہوتے ہوئے، ان تنبیہات کے ہوتے ہوئے بھی مسلمانوں نے گداگری کو، بھیک مانگنے کو، دست سوال دراز کرنے کو باقاعدہ اپنا پیشہ بنا لیا ہے۔ اور طرفہ تماشا، یہ لوگ جب کبھی بھیک مانگتے ہیں تو ہم بھی انہیں مال دے کر انہیں بھیک مانگنے کی عادت ڈالتے ہیں، وہ جب کبھی مانگتے ہیں تو ہم انہیں برابر دیتے رہتے ہیں، گویا انہیں بھیک مانگنے کی عادت ہم بھی ڈالتے رہتے ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول نہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار لوگوں کا جائزہ لیا کرتے تھے کہ کیا وہ واقعی مستحق ہے، کہ واقعی مانگ رہا ہے تو اس کو دیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صدقے کے مال تقسیم کر رہے تھے تو دو صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اے اللہ کے نبی، اس مال میں سے ہمیں بھی کچھ عطا کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف دیکھا، بڑے ہٹے کٹے، بڑے آصاف والے معلوم ہو رہے ہیں، صحت مند ہیں، توانا ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مال تمہیں نہیں دیا جا سکتا، یہ مال تو ان لوگوں کو دیا جائے گا جو باقاعدہ مستحق ہیں، جو کمانے کے قابل نہیں ہیں، جو مالدار نہیں ہیں، تو ایسے لوگوں کو یہ مال دیا جائے گا، تم جیسے لوگوں کو مال نہیں دیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہی تعلیمات ہم مسلمانوں کو دی تھی۔ اب ہمارا یہ حال ہے کہ ہم مسلمانوں کی اکثریت
لوگوں کے سامنے باقاعدہ بھیک مانگتی نظر آتی ہے۔ اگر یہ صورتحال نہیں ہے، البتہ بعض دفعہ لوگوں سے مانگنا جائز ہو جاتا ہے۔ وہ ہے اگر کسی نے لوگوں کی ذمہ داری لی ہے، لوگوں کا بوجھ اٹھا لیا ہے، تو اس شخص پر ایک بوجھ پڑ جاتا ہے، تو ایسے وقت میں وہ لوگوں سے مانگ سکتا ہے جب تک کہ اس بوجھ کو یعنی دوسروں کی جو کفالت اس نے لے لی ہے اور جب تک کہ اس کو ادا نہ کرے اس وقت وہ مانگ سکتا ہے۔ اور اگر وہ اس کی ذمہ داری ادا کر دے تو پھر اس شخص کے لیے مانگنا جائز نہیں ہے۔ اور ایسا شخص جسے کوئی ناگہانی صورتحال پیش آ گئی ہو، اچانک کوئی اس کے ساتھ حادثہ پیش آ گیا ہو، تو ایسے شخص کے لیے بھی مانگنا جائز ہو جاتا ہے، اور جب اس کی حالت درست ہو جائے تو پھر اس شخص کے لیے مانگنا جائز نہیں ہے۔ اور ایسا شخص جو مسلسل فاقے کا شکار رہتا ہے، مسلسل بھوک کا شکار رہتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے اس کے قوم کے 3 افراد اس کے حق میں گواہی دیں گے کہ مسلسل بھوکا رہتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے بھی مانگنا جائز ہو جاتا ہے۔ البتہ جب اس کی حالت درست ہو جائے گی تو پھر اس کے لیے مانگنا جائز نہیں ہے۔ اگر یہ مجبوریاں نہ ہوں تو پھر ایسی حالت میں اسلام ہمیں کفایت شعاری کی تعلیم دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الغنى عن کثرت العرب ولكن الغنى غنى النفس۔ مالداری یہ نہیں ہے کہ کسی بندے کے پاس مال و دولت ہو، جائیداد ہو، مال کی کثرت ہو، فراوانی ہو، یہ مالداری نہیں ہے، بلکہ اصل مالداری یہ ہے کہ بندے کا دل فراخ ہو، وہ لوگوں کے سامنے دست سوال دراز کرنے سے رکا رہے، یہ اصل مالداری ہے۔ اگر بندہ فقیر ہے، لاچار ہے، مجبور ہے، مفلس ہے، لیکن اس کی مجبوری میں، فقیری میں خودی ہے، خودداری ہے، غیرت ہے، غیوریت ہے، تو ایسا شخص غریب نہیں ہے بلکہ امیری اس کا مستقبل ہے۔ اقبال نے کہا تھا خوددار نہ ہو فقر تو ہے قہر الہی، وہ صاحب غیرت تو ہے تمہید امیری۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعه اللہ بما آتاہ۔ تحقیق کے کامیاب ہوا وہ شخص جو اسلام میں آیا اور بقدر کفایت اسے رزق دیا گیا، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اسے دیا ہے اس پر اس نے قناعت گزاری اختیار کی، تو ایسا شخص کامیاب ہو گیا۔ شگفتہ رہتی ہے خاطر ہمیشہ، قناعت بھی بہار بے خزاں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی تعلیمات کے مطابق صحابہ کرام نے اپنی زندگیاں گزاری ہے۔ حضرت حکیم بن حزام ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ مانگا، نبی سے مانگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا، پھر مانگا، پھر عطا کیا، پھر مانگا، پھر عطا کیا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے حکیم، یہ مال بڑا سرسبز و شاداب ہے، بڑا شیریں ہے، لیکن یہ مال اس شخص کے لیے بابرکت ہے جو بڑا یہ دل کے ساتھ قبول کرتا ہے، اور اگر کوئی لالچی دل کے ساتھ قبول کرتا ہے تو ایسے شخص کے مال میں برکت نہیں لی جاتی، بلکہ اس کی مثال اس شخص کی مثال ہے جو برابر کھاتا رہتا ہے لیکن اس کا پیٹ نہیں بھرتا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، کہ دینے والا ہاتھ بہتر ہے اس ہاتھ کے مقابل جو سوال کے لیے دراز ہوتا ہے۔ اس کے بعد حکیم بن حزام اپنی حالت بیان فرماتے ہیں کہ اس کے بعد بھی یہ صورتحال تھی کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرا معمول مجھے دیتے، میرے وظیفے مجھے عطا کرتے تھے تو میں انکار کر دیتا تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی حضرت حکیم بن حزام کی یہی حالت بدستور جاری رہی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو گواہ بنا کر فرمایا لوگوں گواہ رہنا، میں نے حکیم بن حزام کو ان کا مال، ان کا حصہ دینا چاہا لیکن انہوں نے انکار کیا ہے۔ تو یہ صحابہ کرام کی عظیم مثالیں تھیں۔ حضرت عوف بن مالک بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم 6، 7 یا 8، 9 افراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں حاضر تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم لوگ مجھ پر بیعت کرو۔ صحابہ کرام تعجب کے مارے فرمانے لگے اے اللہ کے نبی، ہم نے آپ سے پہلے ہی بیعت کی ہے، آپ کس بات کی بیعت کریں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مجھ سے بیعت کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات 2-3 مرتبہ دہرائی تو پھر صحابہ کرام بیعت کرنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کرام سے اس بات پر بیعت لی کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو گے، نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ ادا کرو گے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آہستہ سے ایک بات بیان فرمائی کہ آئندہ تم کبھی کسی سے کچھ مال بھی نہیں مانگو گے۔ وہ صحابہ اپنے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ ان 6-7 صحابہ کی بات کی زندگی یہ تھی کہ وہ گھوڑے پر سوار رہتے،
اگر ان کا کوڑا بھی زمین پر گر جاتا تو کسی اور سے نہیں کہتے کہ وہ کوڑا اٹھا کر دو، بلکہ وہ خود گھوڑے سے اترتے اور اپنا کوڑا اٹھاتے تھے۔ اور ایک مرتبہ ایک صحابی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو مجھے اس بات کی ضمانت دے کہ وہ لوگوں سے نہیں مانگے گا اور میں اسے جنت کی ضمانت دوں گا؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ کے نبی میں آپ کو ضمانت دیتا ہوں کہ میں کبھی لوگوں سے بس سوال دراز نہیں کروں گا۔ پھر ان کی یہ صورتحال تھی کہ وہ گھوڑوں پہ سوار رہتے تھے، اگر کبھی ان کا کوڑا زمین پہ گر جاتا تھا تو کبھی کسی سے یہ نہیں کہتے تھے کہ میرا کوڑا اٹھا کر دو، بلکہ وہ خود اترتے اپنا کوڑا اٹھاتے اور پھر گھوڑوں پر سوار ہو جاتے تھے۔ تو یہ صحابہ کی عظیم مثالیں تھیں۔ الحاصل میرا تاریخ امیر ہی نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب میں آپ کے سامنے شیخ مبین عمری کو آواز دیتا ہوں، آئیں اور خطاب فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ کریم، اما بعد۔ محترم سامعین کرام، میں آپ کے سامنے مختصر طور پر ایک حدیث پڑھوں گا اور اس حدیث سے ہمارے لیے اس میں کیا کیا نصیحتیں پوشیدہ ہیں اس کو مختصر طور پر ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور آ کر کہا دلنی علی عمل اذا عملته احبنی اللہ واحبنی الناس، قال فاذهب فی الدنیا یحبک اللہ واذهب فیما عند الناس یحبک الناس۔ ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایک ایسے عمل کی طرف رہنمائی کر دیجئے، اگر میں اس پر عمل پیرا ہو جاؤں تو مجھ کو دو باتیں حاصل ہو جائیں۔ پہلی بات کہ لوگ بھی مجھ سے محبت کرنے لگے اور اللہ تعالیٰ بھی مجھ سے محبت کرنے لگے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں ایک مختصر سی نصیحت دی اور کہا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ لوگ تم سے محبت کرنے لگو، جو لوگوں کے پاس ہے، جو لوگوں کے پاس وہ مال و دولت ہے، تو اس سے بے نیاز ہو جاؤ، اس سے تم بے رغبت ہو جاؤ، تو خود بخود لوگ تم سے محبت کرنے لگ جائیں گے۔ اور کہا اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو تو یہ فارمولہ ہے، اس کو اپنی زندگی میں نافذ کر لو کہ تم دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ تو لوگ بھی، اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت کرنے لگے گا۔ تو اس حدیث میں گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دو چیزوں کی طرف ایک صحابی کو نصیحت کر رہے ہیں۔ وہ یہ نصیحت کر رہے ہیں کہ تم کو اللہ کی بھی محبت حاصل کرنا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی محبت، اللہ بندوں کی بھی محبت حاصل کرنا ہے۔ تو اس لحاظ سے اگر کوئی آدمی لوگوں کی محبت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کے لیے جو اسباب و ذرائع ہیں اس کو اپناتا ہے تو کوئی یہ مذموم شے نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس بات پر ابھارا ہے کہ لوگوں کی محبت حاصل کی جائے۔ تو اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات کی طرف ہم کو نصیحت کی ہے وہ یہ ہے کہ بے رغبتی اختیار کی جائے۔ بے رغبتی کا مطلب کیا ہے؟ بے رغبتی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جیسا کہ صوفیاء کرام نے سمجھ لیا کہ لوگوں سے الگ تھلگ ہو جائیں، لوگوں سے بالکل تعلق نہ رکھا جائے اور اپنے آپ کو ایک پہاڑ میں یا کسی گوشہ نشین ہو جائیں، یہ بے رغبتی کی نشانی نہیں ہے، بلکہ بے رغبتی کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان ہوتے ہوئے اور بہت ساری آزمائشوں میں گرفتار ہونے کے بعد اس پر صبر کا مظاہرہ کیا جائے۔ اگر دین اور دنیا کا دونوں میں اگر تقابل ہو جائے، موازنہ ہو جائے، تو ایک آدمی ہمیشہ دین کو دنیا پر ترجیح دے۔ بے رغبتی کا مطلب یہ ہے کہ اگر آدمی کے لیے کوئی ایسے مصائب کھڑے ہو جائے یا آزمائشیں کھڑی ہو جائیں کہ اس کے لیے دشوار ہو جائیں کہ دین پر عمل کر سکے اور اس کے سامنے دنیا بھی موجود ہے، تو ایسے موقع پر آدمی دنیا کو چھوڑ دیتا ہے اور دین پر کمر بستہ اور استقامت کے ساتھ اس پر کھڑے ہو جاتا ہے، تو یہ بے رغبتی ہے۔ تو یہ بے رغبتی ایک انسان کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنا چاہتا ہے تو دنیا سے بے رغبت ہو جائے، کیونکہ انسان جب دنیا سے بے رغبت ہو جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگے گا، اور جب آدمی دنیا سے بے رغبت ہو جائے گا تو خود بخود اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو احکامات ہیں، جو فرامین ہیں، انسان اس کو اپنے دل و جان سے تسلیم کرے گا اور اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرے گا۔
اور اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس بندے سے محبت کرے گا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت جبریل کو یہ پیغام دیتا ہے کہ آپ منادی کرا دو لوگوں کے درمیان کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، اے جبریل تم بھی اس سے محبت کرو، اور تمام لوگوں کے درمیان اس بات کی منادی کر دو کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، لہٰذا تم لوگ بھی اس سے محبت کرو۔ تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ آدمی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو اچھے طریقے سے عمل کرے گا اور اس پر عمل پیرا ہو جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی خود بخود لوگوں کے دلوں میں اس بندے کی محبت پیدا کر دے گا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو بہت ساری چیزوں میں سے ایک چیز کی طرف نشاندہی کی، وہ یہ کہ جو بندوں کے پاس ہے اس سے تم بے رغبت ہو جاؤ گے تو خود بخود لوگ بھی تم سے محبت کرنے لگیں گے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اگر مطالعہ کریں گے تو اللہ کے رسول کی بہت ساری ایسی نصیحتیں ہیں جس میں اللہ کے رسول نے اس بات پر ابھارا ہے کہ لوگوں کی محبت حاصل کی جائے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم کثرت سے سلام پھیلایا کرو، تم کثرت سے سلام پھیلایا کرو۔ آج ہم جس سلام کو معمولی سمجھتے ہیں یہ لوگوں کے درمیان الفت و محبت پیدا کرنے والی چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تؤمنوا، تم اس وقت مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے حتی تحاببتم، یہاں تک کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو گے۔ اور تم اس وقت اگر میں تمہیں ایسی چیز کی طرف رہنمائی کر دوں کہ اگر تم اس پر عمل پیرا ہو جاؤ گے تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو گے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم کثرت سے سلام کو عام کیا کرو، تم سلام پھیلاؤ اپنے درمیان، تو اس کی وجہ سے تم لوگوں کے درمیان آپسی محبت و الفت پیدا ہو جائے گی۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول نے اور ایک اسباب یہ بھی بیان کیا کہ لوگوں کے درمیان اگر محبت حاصل کرنا چاہتے ہو تحادو تحابو، تو ایک دوسرے سے اچھا سلوک کیا کرو، ان کو تحفے تحائف دیا کرو، جس سے ان کے دلوں میں تمہاری محبت جاگزی ہو جائے گی اور تم سے لوگ محبت کرنے لگیں گے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اس بات پر ابھارا ہے کہ لوگوں سے جو محبت، حصولی محبت کے لیے جو اسباب و ذرائع ہیں اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی لوگوں کے درمیان بہت ہی زیادہ محبوب ترین شخصیت تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایسے اوصاف تھے جس کی وجہ سے لوگ آپ سے محبت کیا کرتے تھے۔ ان اوصاف میں سے ایک وصف یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کی طرف نشاندہی کی وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر تم سخت دل ہو جاتے، تمہارے اندر نرمی کی بجائے سخت دلی ہوتی، یا لوگوں سے تم اچھا طریقہ یا اچھے سلوک سے پیش نہ آتے تو یہ تمہارے درمیان جو لوگ تم سے محبت کر رہے ہیں تم سے چھٹ جایا کرتے تھے۔ تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ اللہ کے رسول نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سبب یہ بھی بتایا کہ اپنے اندر نرمی پیدا کیا کرے۔ جب انسان کے اندر نرمی پیدا ہوگی تو لوگ بھی اس سے محبت کرنے لگ جائیں گے اور ہر معاملہ اس کے لیے نرم اور ملائم ہو جائے گا۔ تو اس لحاظ سے ہمارے لیے ضروری ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی محبت کے حصول کے لیے جو اسباب و ذرائع بیان کیے ہیں ان کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر سے مختصر احادیث میں کہا کہ تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقہ، تم اپنے بھائی کے چہرے کو دیکھ کر اگر مسکراتے ہو، اگر خندہ پیشانی سے ملتے ہو تو یہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے۔ گویا کہ اپنے بھائی سے سلام کے ذریعے سے یا خندہ پیشانی کے ذریعے سے ملنے سے ان کے دلوں میں محبت پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ کوئی محبت مذموم صفت نہیں ہے۔ مذموم اس وقت ہو جاتی ہے جب لوگوں کی صرف اللہ تعالیٰ کی محبت کے بجائے لوگوں کی محبت ہی کو اپنا حاصل سمجھ لیں، تو اس وقت یہ چیز مذموم ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں پر طنز کسا ہے اور ایسے لوگوں کی مذمت بھی بیان کی ہے جو لوگوں کے خاطر، جو لوگوں کو بتلانے کے لیے کوئی کام کرتے ہیں یا لوگوں کی محبت کے حصول کے لیے کوئی کام کرتے ہیں۔ تو ہم نے بارہا سنا ہے کہ کل قیامت کے دن ایسے شخص کے لیے حصے میں کوئی چیز نہیں ہوگی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بہت ساری چیزوں کی طرف ہمیں رہنمائی کی ہے۔ تو الغرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جہاں تک ہو سکیں تو اپنے درمیان الفت و محبت پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے ہم کو تعلیم دی ہے تحادوا تحابوا، اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول نے کہا کہ لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد اللہ اخوانا، نہ ایک دوسرے سے حسد کیا کرو، نہ ایک دوسرے سے بغض کیا کرو، بلکہ تم بھائی بن کر آپس میں رکھا کرو اور ایک دوسرے سے محبت کیا کرو۔
تو اس لحاظ سے ہمارے لیے ضروری ہے کہ جو دو چار میں نے اسباب آپ کے سامنے بیان کیا ہے تو اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو بندوں کے درمیان بھی محبوب بنا اور ان کے دلوں میں ہماری محبت اور الفت کو پیدا کر۔ آمین ثم آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ محترم حضرات، ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور درود و سلام نازل ہوں اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم حضرات، مجھ سے پہلے دو اہم موضوعات پر آپ نے گفتگو سنا۔ اسلام میں گداگری، بھیک مانگنے کی مذمت، اور پھر دوسرا موضوع تھا دنیا سے بے رغبتی اختیار کرنا اور لوگوں سے بے نیاز ہو جانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی ہے۔ آج پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے ایک حق آپ کا ادب کرنا، انشاءاللہ اس موضوع پر میں دو چار باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں نبی علیہ السلام کا ادب سکھایا کہ نبی سے بات کریں تو کیسی بات کریں۔ اللہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر پکارنے سے منع فرمایا، اور اللہ نے قرآن مجید کے اندر جہاں کہیں نبی علیہ السلام سے خطاب کیا تو یا ایھا النبی کہہ کر خطاب کیا، یا ایھا الرسول کہہ کر خطاب کیا کہ اے نبی، اے رسول۔ آپ کے امتیوں کو بھی یہی کہا گیا کہ جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو، ایک دوسرے کو پکارتے ہو، اس طرح اپنے نبی کو نہ پکارو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ کا ادب کرتے تھے، آپ کا احترام کرتے تھے۔ ادب کا حال یہ تھا کہ نبی علیہ السلام کی آنکھوں سے آنکھیں نہیں ملاتے تھے، اپنی نگاہوں کو گرا کے بات کرتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز کو اونچی نہیں کیا کرتے، اور جب چلنا ہوتا تو نبی سے آگے قدم نہیں اٹھاتے تھے۔ سواری پر سوار ہوتے تو اپنی سواریوں کو نبی علیہ السلام کی سواری سے پیچھے رکھا کرتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی کیفیت ہوتی، اللہ کے نبی اپنے سر کو جھکا لیتے تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی نبی علیہ السلام کے ادب میں اپنے چہروں کو جھکا لیتے، اپنے سروں کو گرا لیتے۔ دو تین مثالیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں آیت شریفہ نازل فرمایا، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی،
کہ تم اپنی آواز کو نبی کی آواز سے اونچا مت کرو۔ ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی آواز فطری طور پر اونچی تھی، اپنے گھر میں بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مجلس میں ثابت ابن قیس کو غائب پایا۔ آپ نے پوچھا کہ ثابت ابن قیس کے بارے میں کوئی بتا سکتا ہے کہ آج کل وہ ہماری مجلس سے دور کیوں ہے، ہماری مجلس سے غائب کیوں ہے؟ تو ان کے پڑوسی سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی میں ان کی خبر لوں گا اور آپ کو بتاؤں گا۔ سعد ابن معاذ ثابت ابن قیس کے پاس گئے تو دیکھا کہ وہ اپنے سر کو جھکائے گھر میں بیٹھے۔ علیہ السلام کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچایا کہ نبی تمہیں یاد کر رہے تھے، تم نبی کی مجلس سے غائب کیوں ہو گئے؟ تو کہا کہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ نبی کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا مت کرو۔ اگر تمہاری آواز اونچی ہو گئی تو تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی، تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا۔ تو کہا کہ میرے غائب ہونے کی یہی وجہ ہے۔ سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی ثابت ابن قیس کے غیر حاضر ہونے کی وجہ یہ ہے۔ تو نبی نے پیغام دے کے بھیجا جاؤ ثابت سے کہو وہ جنتی۔ اندازہ کیجیے کہ صحابہ نبی علیہ السلام کا ادب کیسے کرتے تھے کہ نبی کی آواز کے سامنے ان کی آواز اونچی نہ ہو جائے، اپنی آواز کو گرا کے بات کرتے۔ عروہ بن مسعود ثقفی صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی علیہ السلام کو حدیبیہ مقام پر روک دیا گیا تھا کہ آپ مکہ میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آرزو اور آپ کی خواہش یہ تھی صلح ہو جائے، اگر یہ لوگ کوئی شرط پیش کریں تو ان کی شرط کو منظور کر لیا جائے۔ باتیں چلتی رہیں، کبھی ادھر سے لوگ آتے تھے اور کبھی نبی علیہ السلام کے پاس سے لوگ ان کے پاس جاتے تھے۔ تو عروہ بن مسعود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ میں بڑے بڑے لوگوں کے دربار میں گیا ہوں، بادشاہوں کی مجلسوں میں بھی حاضر ہونے کا اتفاق ہوا ہے، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو میں نے عجیب و غریب پایا کہ وہ اپنے نبی کا جتنا ادب و احترام کرتے ہیں اس کی مثال شاید ہی کہیں نظر آئے۔ اور جب گفتگو چل رہی تھی، مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں کھڑے ہوئے، عروہ نبی علیہ السلام سے بات کر رہا ہے۔ گفتگو کے دوران عروہ کا ہاتھ نبی علیہ السلام کی داڑھی پر جاتا، سمجھانے کے لیے داڑھی پکڑ کے کچھ کہنا چاہتے۔ مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار کے دستے سے اس کے ہاتھ کو ہٹا دیتے، نبی کی داڑھی سے ہاتھ ہٹاؤ۔ تو یہ ادب و احترام کی کیفیت تھی۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں، نبی کی سواری چل رہی، ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سے گزر رہے۔ نبی علیہ السلام کو انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی اپنی سواری پر بیٹھے ہیں اور آپ پر اونگ طاری ہے، آپ کا سر کسی قدر جھکا۔
تو ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چلتے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سہارا دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں زمین پہ گر نہ جائے۔ سواری چلتی رہی، دوسری دفعہ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اونگ آئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر کسی قدر جھک گیا، تو ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سہارا دیا۔ اللہ کے نبی سیدھے ہو کے بیٹھ گئے، سفر جاری۔ تیسری دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اونگ آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر جھکا، پہلی 2 دفعہ سے کہیں زیادہ۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سہارا دیا، نبی کی آنکھ کھلی، آپ نے کہا کون ہے؟ ابو قتادہ نے کہا کہ اللہ کے نبی میں ابو قتادہ۔ نبی نے کہا تم کب سے میرے ساتھ چل رہے ہو؟ کہا کہ اللہ کے نبی بس ساری رات یہی معاملہ چل رہا ہے، رات سے میں آپ کے ساتھ ہی چل رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہ تو اس کی حفاظت فرما جس نے اپنے رسول کی حفاظت کی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب صحابہ اس قدر کرتے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اونگ آ رہی ہے، آپ کو نیند سے بیدار کرنے کے بجائے چلتی سواری پر نبی کو سہارا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے سفر سے واپس ہو رہے، راستے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مقام پر پڑاؤ کی۔ اللہ کے نبی نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا بلال جاگتے رہنا، سو نہ جانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ فجر کی نماز ہم سے رہ جائے۔ تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی ٹھیک ہے میں جاگتا رہوں۔ آخر وہ بھی تھکے ہوئے تھے، آنکھ لگ گئی، سو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اس وقت نیند سے بیدار ہوئے جب سورج کی شعاعیں ان کے چہروں پر پڑ رہی تھی، اور اس موقع پر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب دیکھی کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے قریب آئے اور کہنے لگے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس آواز پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نیند سے بیدار ہوئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ادب و احترام کا خیال رکھا گیا۔ نماز چھوٹ گئی لیکن اس پریشانی میں اللہ کے نبی کو پریشان نہیں کی، بلکہ ادب کے ساتھ احترام کے ساتھ اللہ اکبر کہتے رہے۔ امام مالک رحمہ اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد میں حدیث کا درس دینے والے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں کا ادب، نبی کی احادیث کا ادب یہ تھا کہ حدیث پڑھاتے تو غسل کر کے خوشبو لگا کے بیٹھتے، اور اگر کوئی مجلس میں گفتگو کرتا تو تنبیہ کے طور پر کہتے سنو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان ہو رہی ہے، اپنی آواز کو پست کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تمہارے اعمال کو ضائع کر دے۔ صحابہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب کیا۔ ہمارے لیے صحابہ نمونہ ہے۔ آج نبی ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں ہیں، تو ہم نبی کی احادیث کا احترام کریں، حدیث بیان کرتے ہوئے ادب سے بیان کریں، حدیث سنتے ہوئے ادب سے سنیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے سامنے اپنی گردن کو فخر سے کبر سے نہ اٹھائیں، احادیث کے سامنے انا والی بات نہ آئے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حق ہے۔ تو بہرحال آج کی مجلس میں
ہم نے آپ کے سامنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک حق، آپ کے ادب کو بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام اور مرتبہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کو ادب کے ساتھ پڑھنے، ادب کے ساتھ سنانے، اور نبی کی احادیث پر ادب کے ساتھ عمل کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔